رب العالمین سبحان اللہ. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محبت کے ساتھ پڑھیے: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. سبحان اللہ. حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام خاندان سادات کے عظیم چشم و چراغ پیر سید اعجاز حسین شاہ صاحب مدہ ذلہ العالی، محترم المقام ائمہ کرام، ائمہ مساجد، نعت خوانان شیر لسان اور عاشقان مصطفیٰ و عاشقان اہل بیت، آج ہم نواسہ رسول جگر گوشہ بطول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں یہ خوبصورت بزم سجا کے بیٹھے ہیں. اللہ تعالی حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی مودت ہمیں نصیب فرمائے. آمین. برادران اسلام، اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. حضرات گرامی، زندگی میں انسان کوئی بھی کام کرتا ہے جب تک اس کے صحیح ہونے کا یقین نہ ہو جائے انسان لطف کے اس مقام تک نہیں پہنچتا جس مقام تک انسان کو ہونا چاہیے. سبحان اللہ. برادران اسلام، دنیا میں بڑے بڑے عبادت گزار گزرے ہیں، بڑے بڑے زہد و ورع اور صاحب تقوی بزرگ گزرے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے جو شان، جو مرتبہ اور کمال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، یہ انہی کا ہی خاصہ ہے. سبحان اللہ. برادران اسلام، اس عظیم ہستی کی عزت و تکریم کا اس سے بڑا میں کیا بیان دے سکتا ہوں کہ نماز کے اندر بھی ہم جن پر درود و سلام پڑھتے ہیں. سبحان اللہ. برادران اسلام، جن کی محبت اور مودت کا حضور تاجدار کائنات ہم سے مطالبہ کرتے ہیں، اس سے بڑی آپ کی اور شان کیا بیان کی جا سکتی ہے. برادران اسلام، خاندان نبوت میں جتنے بھی چشم و چراغ آئے، جتنے بھی شہزادے آئے،
جتنے بھی آلے رسول کے فرزندان توحید آئے ان کی شان وراء الورا ہے. مل کر ان کی بارگاہ میں ہدیہ سلام پیش کرتے ہیں. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. مل کے پڑھ لیں. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. برادران گرامی قدر، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے معصوم شہزادے جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. جناب اسماعیل براضی والد برضائے خدا اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے. میرے بھائی ذرا تصور تو کریں، جب میدان کرب و بلا سجتا ہے میرے امام اپنے 6 ماہ کے شہزادے جناب امام علی اصغر کو لے کے آ جاتے ہیں. میرے پیارے امام حضرت جناب امام علی اکبر کو لے کے آ جاتے ہیں. اونو محمد بھی موجود ہے، حضرت قاسم بھی موجود ہیں. میرے بھائی خاندان سادات کے یہ سارے چشم و چراغ میدان کرب و بلا میں موجود ہیں. ہر کوئی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے. پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. مل کے پڑھے نا. تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا. برادران گرامی قدر، جب یزیدی لائن اپنے فوجیوں کے ساتھ حملہ آور ہوتے ہیں، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواروں کی بارشیں ہو رہی ہیں، نیزے کی انیاں اپنا ظلم و تشدد اپنے سامنے پیش کر رہی ہیں. میرے بھائی اس عین گمسان کے رن میں میرے امام کی بارگاہ میں جناب علی اکبر حاضر ہوتے ہیں کہ بابا جان مجھے اجازت عطا فرمائیں تاکہ میں اپنے نانا جان کے دین کی حفاظت کر سکوں. میرے امام نے فرمایا میرے بیٹے جب تجھے دیکھتا ہوں اپنے نانا جان یاد آ جاتے ہیں. تو ہم شکل مصطفیٰ ہے. لیکن میرے بھائی میرے امام علی اکبر نے عرض کیا بابا جان شفقت کا دست میرے اوپر رکھے، دعا عطا فرمائے، میں نانا جان کے دین کی سربلندی پر قربان ہو جاؤں. سبحان اللہ. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. برادران گرامی قدر 9 محرم الحرام ہے. امام پاک نے فرمایا ہے میرے شہزادوں تم یہاں سے چلے جاؤ، ہے مجھ سے محبت کرنے والوں، ہے بی بی شہر بانو آپ بھی چلے جائیں. یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میری جان لے کے رہیں گے. میرے بھائی ہر کسی کو جان پیاری ہوتی ہے،
لیکن خاندان سادات کے وہ سارے چشم و چراغ میرے امام سے محبت کرنے والے عرض کو نہ ہے ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرات گرامی، ایک سے ایک بڑھ کے اپنی محبت اور نیاز مندی کا اظہار کر رہا ہے۔ اسی لیے تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حضرات گرامی، آپ ذرا تصور فرمائیں، قرآن پاک کی ہر آیت پر عمل کرنا، اس کی تعظیم و تکریم کرنا یہ واجب ہے۔ اگر کسی ایک حرف، ایک آیت کے مفہوم کا انسان جان بوجھ کر انکار کرتا ہے، کل مفسرین کرام اور تمام مکاتب فکر یہ متفقہ فتویٰ دیتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ مثال کے طور پر شراب کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ اس کا مرتکب ہوتا ہے اور جان بوجھ کر یہ فعل کبھی کرتا ہے، قرآن پاک کی اس آیت کی بے حرمتی کرتا ہے، تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اسی طرح ایک قرآن پاک کی آیت اپنا معنی اور مفہوم رکھتی ہے۔ حضرات گرامی، آپ ذرا تصور کریں کہ اللہ نے فرمایا حضور یہ چاہتے تھے کہ میری اہل بیت سے محبت کی جائے۔ حضور تاجدار کائنات چاہیں تو اللہ تعالیٰ قبلہ بدل دے اور نماز کے اندر قبلہ تبدیل ہو گیا، تو حضور تاجدار کائنات کی منشا ہے، میرے آقا چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کرم فرمائے، میری امت کو میری اہل بیت کی محبت نصیب ہو جائے۔ برادران گرامی قدر، میرے کریم آقا چاہتے ہیں کہ میری امت میری اہل بیت کے ساتھ نیاز مندی کا اظہار کرے، ان کے ساتھ محبت و مودت کا رشتہ قائم کرے۔ برادران گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیا، میرے پاک پروردگار نے فرمایا اے میرے محبوب، اگر آپ چاہتے ہیں ہم تا قیامت آنے والے انسان کو یہ خبر دے رہے ہیں، کُلَّا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ محبت سے کہہ دے سبحان اللہ۔ برادران گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت تک آنے والا آخری بندہ مومن اللہ رب العالمین کے اس حکم کو سن لے کہ حضور تاجدار کائنات چاہتے ہیں کہ حضور کی اہل بیت سے محبت اور مودت کی جائے۔ حضرات گرامی، آپ ذرا تصور کریں کہ جن لائنوں نے، جن یزیدیوں نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے سارے خانوادے کو میدان کرب و بلا میں شہید کیا، کیا انہوں نے یہ آیت نہیں سنی تھی؟ کیا اس کے مفہوم سے وہ واقف نہیں تھے؟ اور دربار یزید میں امام علی مقام کے سر انور کی اگر توہین کی جا رہی ہے تو کیا انہیں پتہ نہیں کہ یہ آل رسول ہیں؟ 61 ہجری میں ابھی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال باکمال کو 1 صدی بھی نہیں گزری اور انہوں بدبختوں نے یہ منظرنامہ دنیا کے سامنے بیان کر دیا۔ حضرات گرامی، گویا کہ یہ واضح ہوا کہ ان یزیدیوں کا، ان لائنوں کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات گرامی، منافق کسے کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں کہ انسان کا ظاہر کچھ اور ہے اور باطن کچھ اور ہے، یہ ہے منافقت۔ آپ یاد رکھیں قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے، مسجد درار مدینہ طیبہ میں منافقوں نے ایک مسجد بنائی جس کا نام ہے مسجد درار۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا اور اس مسجد کو گرا دیا گیا، کیونکہ وہ مسجد
मुनाफिकों की थी। हजरत ग्रामी हजरत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के नाम बयान फरमाए। और हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब वक़्त विसाल था तो उस वक़्त भी जनाब उमर ने फरमाया कि हुज़ैफा को बुला के ले आओ। जब हुज़ैफा आए तो हजरत उमर उनके कान में अर्ज करते हैं, हुज़ैफा मुझे बस इतना बता दो कि उन मुनाफिकों का कहीं उन मुनाफिकों के अंदर कहीं मेरा नाम तो शामिल नहीं है। हुजूर ने तुम्हें नाम बताए हैं, बताओ क्या मेरा नाम उन नामों में शामिल तो नहीं है। हुज़ैफा कहते हैं कि जनाब उमर मुबारक हो कि आपका नाम उन मुनाफिकों की लिस्ट में शामिल नहीं है। हजरत उमर फरमाते हैं कि इससे बड़ी खुशी मुझे कभी नहीं हुई कि मेरे आका ने मुनाफिकों की लिस्ट में मेरा नाम शामिल नहीं किया। हजरत ग्रामी याद रखें, मुनाफिक इतना बड़ा जुल्म है और इतनी बड़ी नहूसत है हजरत ग्रामी। इसी पर मैं हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक और वाक़या ज़ौक़े ईमान के लिए आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बचपन का ज़माना है और मस्जिद नबवी में तशरीफ़ लाते हैं मेरे पाक इमाम। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मिंबर पर जलवा फरोज़ हैं और आप उस वक़्त 24 लाख मुरब्बा मील के फरमा रवा भी हैं। हमारे पाकिस्तान का रकबा है 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर। तो पाकिस्तान से 3 गुना से भी ज्यादा वो इलाका था जिसके हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खलीफातुल मुस्लिमीन थे। इतनी बड़ी हस्ती को सैयदना इमाम हुसैन फरमाते हैं कि उमर मेरे बाबा के मिंबर से उठ जाओ और अपने बाप के मिंबर पे जाके बैठो। जब ये कहा तो जनाब उमर ने फरमाया कि हुजूर ये मिंबर वाकई आपके बाबा का है, मेरे बाबा का कोई मिंबर नहीं, वो तो ऊंट चुराया करता था, वो तो ऊंट चुराया करता था। तो हज़रात ग्रामी सहाबे रसूल ये बयान करना चाहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया, हुजूर ने पसंद किया कि अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत की जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात कोई नहीं कि इमाम हुसैन कहे कि तुम हमारे गुलाम हो, तो वो ये सनद लिखवा के पर्ची अपनी कब्र में लेके जाते हैं, मैदान महशर दिखाऊंगा कि मौला मैं तो हुसैन का गुलाम हूँ, हुसैन ने मुझे खुद अपना गुलाम कहा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शिदी, दीनो मिल्लत की ज़िया, दीनो मिल्लत की ज़िया, आस्ताना बिया भेरा शरीफ, फरमाया अहले सुन्नत। तो हज़रात ग्रामी मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक ये बात वाज़ेह हो गई कि अहले बैत से मोहब्बत और मवद्दत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हज़रात ग्रामी जिन पाक हस्तियों पर बंदा नमाज में तो कहे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन, नमाज में ये कहे और उन पर तीर चलाए, उन पर तलवार चलाए और उन पर नेज़े फेंके, इससे बड़ी मुनाफिकत कायनात में और कोई नहीं है। और अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया कि इन्नल मुनाफिकीना फि दरकिल अस्फल, के दोज़ख का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होगा मुनाफिक उसमें होगा। और याद रखें, इस्लाम को इतना नुकसान न काफिरों ने पहुंचाया है न मुशरिकों ने पहुंचाया है जितना इस्लाम को नुकसान मुनाफिकीन ने पहुंचाया है। तो बिलाशुबा यजीद और उसका सारा टोला लाइन वो मुनाफिकों के उस आला दर्जे पर है और इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन मुनाफिकीन की लिस्ट में ही उसका शुमार फरमाएगा। तो हज़रात ग्रामी अहले बैत से मोहब्बत मवद्दत ये हमारे ईमान का हिस्सा है। और हज़रात ग्रामी इमाम अली मकाम का ये ज़रा मेरे मोहतरम ने फरमाया था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत बयान करें और नौजवानों का किरदार क्या है। हज़रात ग्रामी बहुत बड़ी खुशी आज मुझे हुई कि हमारी मस्जिद के इधर बाहर ना वो बूटियाँ वगैरह बड़ी लगी हुई थी, तो नौजवानों ने गालबन कोई आधे पौने घंटे में वो सारा क्लीन कर दिया
یہ ماشاءاللہ جتنا بھی کام انہوں نے کیا اللہ تعالیٰ اس کا بہت اچھا انہیں اجر عظیم عطا فرمائے. یاد رکھیں مسجد کے ساتھ چھوٹی سی آپ کی جو محبت کا یہ تعلق ہے یہ دین کی محبت کی علامت ہے. تو یہ مسجد اگر آباد ہے، اگر اس میں اذان ہو رہی ہے، تو یہ بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اسلام کی شناخت کو قائم کیا، انہوں نے اسلام کو زندہ کیا، اسلام کو بچایا. اللہ رب العالمین نے مسجدوں کو آباد کیا. ہماری اذان آج بھی امام حسین کو سلام عقیدت پیش کر رہے ہیں. تو برادران گرامی قدر، ایک ہوتا ہے دین پھیلانا اور ایک ہوتا ہے دین بچانا. نعیم صاحب، قبلہ نوری صاحب، آفت صاحب یہ دین پھیلا رہے ہیں. جب دل کرتا ہے، ٹائم ہوتا ہے، چلے جاتے ہیں. گرمی ہے، بارش ہے، چلیں ٹھیک ہے جی آج چھٹی کر لیں، آج بارش ہے. یہ ہے دین پھیلانا. لیکن جب بچایا جاتا ہے تو اس وقت نہ گرمی دیکھی جاتی ہے، نہ بارش، نہ طوفان، نہ اپنے، نہ بچے، نہ چھوٹے، نہ بڑے. اس وقت تو امام پاک خود بھی آ جاتے ہیں، اپنی بہن سیدہ زینب بھی لے آتے ہیں، اپنی زوجہ شہر بانو بھی لے آتے ہیں، انو محمد بھی لے آتے ہیں، امام قاسم بھی لے آتے ہیں، اور جناب امام علی اکبر اور امام علی اصغر کو بھی لے آتے ہیں. 6 ماہ کا علی اصغر بھی دین بچا رہا ہے. سبحان اللہ. پھر کیوں نہ کہیں کہ تیری نسل میں اتنے تیار ہو گئے اس ماشاءاللہ، لیکن علی کی ضرورت ہے. میں مل کے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانا نور کا. حضرات گرامی میں نے جو آیت تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تو اپنے رب کی ایسے عبادت کر کہ یقین تیرے پاس خود چل کے آ جائے. اپنے رب کا ایسا عابد بن کہ تجھے یقین ہو جائے. حضرات گرامی یقین ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. ہمیں بھوک لگے، بارش ہو، سردی ہو، بیمار ہو، اللہ تعالیٰ معاف کرے، نماز قضا کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جس ہستی کا سیرت و کردار آج ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اس ہستی کی شان یہ ہے کہ میرے امام نے جو قبلہ نور صاحب نے جملہ پڑھا تھا، قضا سر پہ کھڑی ہے لیکن امام نے قضا ہونے نہیں دی. حضرات گرامی میرے امام نے کیا خوب تعلیم دی کہ کچھ بھی ہو جائے نماز قائم ہونی چاہیے. حضرات گرامی میرے امام نے نیزے کی نوک پر بھی قرآن پاک کی تلاوت کر کے امت کو بہت بڑی تعلیم دی. حضرات گرامی خدا جے دے وے توفیق بندیا جہان سارا، تو چھان جا کے قرآن دے کاری تا ڈیر مل سن پر کاری کر بلا نہ مل سی. قرآن دے کاری تا ڈیر مل سن پر کاری کر بلا نہ مل سی. حضرات گرامی نماز قرآن میرے امام نے ایسے ادا کیا وَعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کر. حضرات گرامی وَعْبُدْ عبادت کا معنی مفسرین کرام نے اس کے بڑے معنی لکھے ہیں. قبلہ علامہ خالد صاحب نے بیان فرمایا تھا کہ اس کے معنی میں سے 2 معنی یہ ہے کہ عبادت کہتے ہیں غایت الحب والخضوع، انتہا درجے کی محبت کو عبادت کہتے ہیں، انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری کو عبادت کہتے ہیں. حضرات گرامی اگر کوئی بندہ تہجد کی نماز بارش ہوتے ہوئے بھی مسجد میں ادا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں محبت ہے. محبت کے بغیر یہ کام نہیں کیے جاتے. اور حضرات گرامی جب محبت ہو جائے نا پھر نفع نقصان کا حساب نہیں کیا جاتا. یہ محبت ہی تھی جس نے کہا کہ ہے حسین
6 ماہ کا الاصغر بھی دین کے لیے پیش کرنا ہے، میرے امام نے پیش کر دیا۔ حضرات گرامی، آج کوئی بندہ اپنے بچے کو قرآن حفظ کراتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میں نے دین کی بڑی خدمت کی، میں نے بچے کو قرآن پاک حفظ کرا دیا، دین کے لیے میں نے اسے قربان کر دیا۔ لیکن حضرات گرامی، میرے پاک امام نے ایک بچہ نہیں، اپنی ساری اولاد، اپنا کل سرمایہ میرے پاک امام نے دین اسلام کی حفاظت اور سربلندی کے لیے قربان کر دیا۔ یہ محبت تھی، اسی لیے وعبد کے مقام پر پہنچی۔ دوسرا، انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری۔ حضرات گرامی، سجدے کا معنی یہ ہے کہ انسان کا ناک، اس کے پیشانی پر بھی مٹی لگی ہوئی ہو اور وہ مٹی میں مٹی ہو جائے اور انتہائی تذلل کے ساتھ، انتہائی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں وہ سجدہ کرے۔ حضرات گرامی، میرے پاک امام نے، حالانکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے وجود پر مکھی بھی نہیں بیٹھتی، نفاست کا اعلیٰ مقام اور معیار اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، لیکن میدان کرب و بلا میں امام علی مقام گھوڑے پر سوار ہیں، تیروں کی بارش ہے، نیزوں کی انیاں لگائی جا رہی ہے، استقامت کا پہاڑ بن کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر قیام کی حالت میں موجود ہیں۔ پھر حضرات گرامی، جب آپ کا سر انور خم ہوتا ہے، یہ رکوع کی کیفیت ہے، پھر گھوڑے سے زمین پہ آنا، یہ سجدے کی حالت ہے۔ اور یہاں پر تو عقیدت اور مودت والے شاعروں نے لکھا کہ میرے امام نے چونکہ سجدہ کیا تھا اور سجدے کی حالت میں نیزہ مار کر شہید کیا گیا تھا، تو شہید چونکہ زندہ ہوتا ہے اور امام تھے سجدے میں، سجدے سے خود اٹھے نہیں ہیں، لہٰذا امام آج بھی سجدے میں ہیں، امام آج بھی سجدے میں ہیں۔ یہ شان عبادت، یہ شان محبت اور یہ شان استقامت اللہ رب العالمین نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائی۔ برادران گرامی قدر، یزیدیوں نے مشورہ کیا کہ امام، اگر آپ کی کوئی خواہش ہو، 9 محرم کی یہ بات ہے، انہوں نے یہ خواہش کی کہ آپ کی کوئی تمنا ہے تو بتائیں۔ میرے پاک امام نے پانی نہیں مانگا، حالانکہ آپ 3 دن سے پیاسے تھے، امام پاک خود بھی، آپ کا سارا خانوادہ۔ یہاں پر رک کر میں چھوٹی سی ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی، بچوں کی گرمی، بچوں کی بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی۔ میدان کرب و بلا کا واقعہ ہو گیا، میں گوگل میپ پہ چیک کر رہا تھا، کربلا سے دمشق کا جو فاصلہ ہے وہ 853 غالباً اتنے کلومیٹر بنتا ہے۔ لاہور یہاں سے غالباً کوئی سلطان بہو شریف یہاں سے 370 کلومیٹر ہے، سلطان بہو شریف 370۔ گاڑی پر بندہ جائے تو وہ تھک جاتا ہے، تو میدان کرب و بلا سے دمشق تک کا جو سفر وہ پیدل کرایا گیا۔ اور خاندان سادات کے ان پھولوں کو، نرم و نازک پھول جنہوں نے گھر اور مسجد کے علاوہ اور کچھ دیکھا کوئی نہیں۔ حضرات گرامی، جو بندہ کام کا مطلب بنجا ہوتا ہے، اس کے لیے کچھ چیزیں آسان ہوتی ہیں، لیکن وہ شہزادیاں، وہ شہزادے، اتنا سفر کرایا گیا۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا کہ اونٹ پر کجاوے بھی نہ رکھے گئے، ننگے اونٹ کی کوہان پر بٹھایا گیا۔ کیا یہ کوئی آسان سفر ہے؟ یہ بہت مشکل سفر تھا جو میدان کرب و بلا سے دمشق تک کرایا گیا، یزید کے دربار تک لایا گیا۔ حضرات گرامی، باتیں کرنا آسان ہے لیکن عمل سے ثابت کرنا بہت مشکل ہے۔ بڑا ہی خوبصورت یہاں پر ایک شعر ہے کہ امام علی مقام نے جو سجدہ کیا، تے تیغ سجدہ اور ایسا معتبر سجدہ، تے تیغ سجدہ اور ایسا معتبر سجدہ، بتا ہے بے نیاز اب تو اعتبار بندگی آیا۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ، تو کہتا ہے نا وَعْبُدْ رَبَّكَ،
اپنے رب کی عبادت کرو حتیٰ یاتی کل یقین. یا اللہ علی اصغر بھی قربان کر دیا, علی اکبر بھی قربان کر دیا, اونو محمد بھی قربان کر دیے, اپنی جان بھی حاضر ہے. یا اللہ یہ جو سجدہ کیا ہے اب تو اعتبار بندگی آیا. بابا جی اب تو اعتبار بندگی آیا. حضرات گرامی ساری کائنات اگر مل جائے, ساری کائنات مل کے بھی میرے پاک امام کے ایک سجدے کی قیمت ادا نہیں کر سکتی. میرے پاک امام نے جو سجدہ کیا وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. تو حضرات گرامی ایک کو جو میں عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جناب کوئی بات ہے بتائیں. تو سرکار نے پانی نہیں مانگا, سرکار نے مہلت نہیں مانگی. آپ نے کہا کہ ایک رات اور ذرا صبر کر جاؤ, 10 محرم آنے دو تاکہ یہ جو رات ہے میں اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکوں. سبحان اللہ. حضرات گرامی یاد رکھیں اصل کا اپنا مقام ہوتا ہے اور بعد نسل کی شان یہ دیکھیں کہ آپ نے اپنے شہزادے کا نام رکھا علی. عبادت اتنی کرتے تھے کہ زین العابدین, عبادت کرنے سے بندہ عابد بنتا ہے, عابد بنتا ہے. اور جب عابد اپنی عبادت کی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اسے زین کا ویسے معنی ہوتا ہے خوبصورتی, سجاوٹ, سب سے خوبصورت, انوکھا, نرالا, یہ سارے میں نے زین کے آتے ہیں. تو امام سبحان اللہ, تو امام علی عابد بنے, عابد سے سجاد بنے. سجاد کا معنی اس میں مشبہ کا صیغہ ہے کہ بہت زیادہ سجدے کرنے والا. حضرات گرامی علی سے عابد بن رہے ہیں, سجاد, اور پھر زین العابدین بن رہے ہیں, حالانکہ نام کیا تھا علی. یاد رکھیں حضرت علی کی محبت یہ ایمان کی بنیاد ہے اور منافقت کیا توڑ ہے میرے پاک علی کی محبت. میرے امام حسین اپنے بابا مولا علی سے اتنی پیار کرتے تھے, اتنی محبت کرتے تھے کہ بیٹا اللہ نے دیا, نام رکھا علی. اللہ نے ایک اور بیٹا دیا, نام رکھا علی, ساتھ لگایا اکبر. اللہ نے ایک اور بیٹا دیا, نام رکھا علی اصغر. اگر تینوں شہزادے سامنے کھڑے ہوں علی علی علی, سبحان اللہ, علی علی جو ہم جو کرتے ہیں علی علی علی. امام علی مقام نے اپنے شہزادوں کے نام رکھے اپنے والد محترم سے محبت. اور پھر حضرت امام سجاد, امام زین العابدین اتنی عبادت کرتے ہیں, یہ نسل کی شان ہے کہ وہ زین العابدین کے مقام پہ فائز ہو رہے ہیں. تو اصل کی شان کیا ہوگی؟ ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کی. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جو رات عبادت کی اس کا اپنا ہی مقام ہے. حضرات گرامی یہ سارا خانوادہ جنہوں نے دین بچایا, حرمت اسلام کو بچایا, اسلام کی شناخت کو بچایا, اللہ رب العالمین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام خدمات جلیلہ کو شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمارے لیے اس ساری گفتگو سے سبق کیا نکلا؟ دین کے لیے استقامت سیکھو, کفر کے سامنے کلمہ حق بولنا سیکھو, نماز پڑھو, قرآن پاک کی تلاوت کرو. امام پاک نے دین بچایا تو اب اس دین کی حفاظت, اس دین پر عمل یہ کس نے کرنا ہے؟ حضرات گرامی اگر آج ہم دین اسلام پر عمل نہیں کریں گے, نماز نہیں پڑھیں گے, روزے نہیں رکھیں گے, اسلام پر عمل نہیں کریں گے تو امام علی مقام کی بارگاہ میں کل قیامت والے دن ہم کون سا منہ لے کر جائیں گے؟ جو نماز پڑھتے ہیں ماشاءاللہ, جو نہیں پڑھتے ذہن بنائیں. جہاں بھی ہو ایسا نہیں ہے کہ نماز صرف مسجد میں ہی ہوگی. جس مسجد میں میرے امام حسین رہتے تھے, یاد رکھیں میرے پاک امام کا گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا. میرے امام کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا اور ایک نماز پڑھنے کا وہاں پر ثواب پتہ کتنا ہے؟ 50,000 نمازوں کا ثواب ہے. ایک نماز اگر ادا کریں اور اس کے ساتھ
جو ایک ٹکڑا ہے. آج آپ جائیں مدینہ پاک تو ایک ایپ ڈاؤن لوڈ کرنا پڑتی ہے. اس ایپ پہ پرمیشن لیتے ہیں کہ میں ریاض الجنہ میں 2 نفل پڑھنا چاہتا ہوں. حضرات گرامی، ساری دنیا کے مسلمان جس ریاض الجنہ میں میرے آقا نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، حضور فرماتے ہیں کہ میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، یہ جنت کا ٹکڑا ہے. تو وہ جو جنت کا ٹکڑا ہے جس کی پرمیشن لے کر 2 نفل پڑھتے ہو، وہ میرے امام حسین کا صحن ہے، سبحان وہ اللہ. ان کا پلے گراؤنڈ ہے. تو حضرات گرامی، اتنی شان کے مالک انہوں نے کیوں چھوڑا؟ وہ نمازیں وہاں پڑھ سکتے. امت کو بتانا چاہا کہ نماز کوفہ کے راستے میں بھی ہو سکتی ہے، نماز میدان کرب و بلا میں بھی ہو سکتی ہے، اور نماز ریت پر بھی ہو سکتی ہے. اگر کہیں کام باہر گئے ہوئے زمینوں میں، وہاں پر بھی نماز ہو سکتی ہے. اللہ رب العالمین خاندان سادات کا عزت، ان کا احترام بہت زیادہ بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی سچی سچی محبت عطا فرمائے. ماشاءاللہ آپ جتنے حضرات یہاں پر تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کی مرادیں پوری فرمائے. انجمن فدایان انجمن غلامان مصطفیٰ، ماشاءاللہ دوسری آپ کی یہ سالانہ محفل پاک بہت کامیاب جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ اسے مزید کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے. وما علینا الا البلاغ.